اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے دل میں یہ گمان کر لیا تھا کہ انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اس لیے اندھے بہرے بن گئے، یعنی دین کی جو راہ رسولوں نے ان کو دکھائی تھی اس سے وہ محض سرکشی اور عناد کی وجہ سے جان بوجھ کر اندھے بن گئے۔ وَصَمُّوا، اور حق بات سننے سے بہرے بن گئے، یعنی بنی اسرائیل نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب یا امتحان نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تورات کے احکام سے آنکھیں اور کان بند کر لیے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی جب بعد میں اپنے ان کفری عقائد سے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے وہی رویہ جاری رکھا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، یعنی بجائے اللہ کے دامن رحمت میں آنے کے اپنی گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، ان کے ہر عمل اور فعل سے وہ بخوبی واقف ہے۔ بنی اسرائیل اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود مطمئن تھے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور پھر وہ مسلسل گناہوں میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہوں پر اصرار سے نیکی کی استعداد بالکل کمزور ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کو مسلسل کرتے رہنے سے حق قبول کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ودیت رکھی ہے سست اور کمزور ہو جاتی ہے، پھر نیکی اور سچائی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو گناہوں میں نہیں پڑے ہوئے۔ بس اوقات ایک گناہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ بہت سارے ایسے، جیسے جھوٹ بولنا۔ اب جھوٹ بولنا ہمارا معاشرہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا، ہم غیبت کرتے ہیں اور غیبت کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، وعدہ کی خلاف ورزی ہو گئی، یا اسی طرح الزام اور بہتان، مطلب بہت ساری ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے ہمیں مکمل جائزہ لینا چاہیے کہ میری زبان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، آنکھوں سے، دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، تو جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑیے اور سچے دل سے توبہ کیجیے، اور قبر اور آخرت کی فکر اور تیاری کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔